اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقتصا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ مراحل عالم قیامت ہے۔ اگرچہ جو پیچھے ٹاپک عرض ہو رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ برزخی زندگی سے متعلق تھا کہ اہل برزخ کا زندہ لوگوں کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ اس میں بہت سی ڈیٹیل تھیں جو چھوڑ دیں، اسکپ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اب 3-4 دن باقی ہیں، تو اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ ہم لوگ اگلے فیز میں داخل ہو جائیں۔ اور جو آپ سے ویسے وعدہ ہی کہہ سکتے ہیں جو یہ کیا تھا کہ زندوں کا مردوں کے ساتھ کیا رابطہ ہے، مردوں کا تو زندوں کے ساتھ بتایا تھا، یہ والا بھی ٹاپک چھوڑ دیا ہے کہ زندہ لوگ ہم لوگ روحوں کے ساتھ کیسے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے چھوڑا ہے، سوچ رہا تھا کہ آج اس کو ڈسکس کروں، پھر یہ مناسب سمجھا کہ بعض لوگ جو ہے ان لوگوں کے لیے یہ سخت ہے بحث۔ ڈر کے حوالے سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، ویسے علمی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے کہ بعض لوگوں کو اگر کچھ چیزیں بتاؤں گا تو ویسے وہ ہمارے یہاں انڈین پاکستانی جو بھی ہوں وہ ایک ایشو بن جاتا ہے، بنا لیتے ہیں۔ تو اگرچہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ارواح کے ساتھ، روحوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے یا نہیں، ان سے ہم لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں جائز، یا بہت سی خبریں جو آئندہ ہونے والے واقعات کی ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں یا نہیں لیتے، اگر لے لیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، خود انسان کے لیے تحمل کرنا مشکل ہوگا، کیا ہوگا، یہ پوری ایک بحثیں ہیں۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس کو چھوڑ دوں کیونکہ بعض لوگوں کے لیے سخت ہوگی یہ ساری بحث، اور میرے لیے بھی اس لیے سخت ہوگی کہ خدا نخواستہ یہ چیزیں بیان کروں اور ریکارڈ بھی ہو، اس کے بعد بہت سے لوگ رابطہ کرنے لگیں، بہت سی چیزیں پوچھنے لگیں، تو ایسے مناسب یہی سمجھا کہ ایک دفعہ اسے چھوڑ دوں، پھر انشاءاللہ جب لوگوں میں بھی کیپیسٹی ہوئی اور ہمارے میں بھی کیپیسٹی ہوئی تو انشاءاللہ اس کو علیحدہ سے ٹاپک بنا کر ضرور ڈسکس کروں گا۔ ہے بہت عمدہ ٹاپک اور بہت معنوی ٹاپک ہے اور بہت ہماری ہدایت کے حوالے سے بھی بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تیاری زیادہ ضروری ہے، تب اس کو شروع کیا جائے۔ جو آج ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عالم برزخ کے بعد عالم قیامت میں ہم لوگ کو داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے 3 فیز ہیں، 3 فیزز ہیں۔ مرحلہ اول یوں کہیے کہ نفخ صور، آپ اگر برزخ میں ہیں ہم لوگ تو اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ نفخ صور کریں گے، اس کو ابھی بتاؤں گا، فقط ابھی شارٹ میں سن لیجئے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ نفخ صور سے کیا مراد ہے۔ نفخ پھونکنا، صور وہ اردو میں شیپور کہتے ہیں، یا جو باجا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پچھلی پرانے لوگوں کی جو پرانی فلمیں ہیں جو ہسٹری پر بنائی گئی ہیں تو ان کے پاس ایک باجا سا ہوتا ہے، وہ بجاتے ہیں، وہ اناؤنس کرتے ہیں اعلان کرنے کے لیے، اس کو شیپور کہتے ہیں، انگلش میں نہیں پتہ مجھے کیا کہتے ہیں یا گجراتی میں، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ تو یہ نفخ صور کا مرحلہ ہے، فرسٹ فیز ہے عالم قیامت میں، فرسٹ فیز یہ ہے۔ جو دوسرا فیز ہے اس کے بعد وہ قبروں سے اٹھایا جانا ہے، یعنی زندہ کرنا ہے، اور اسی فیز میں یہ ہے کہ زندہ کرنے کے بعد، مردوں کو زندہ کرنے کے بعد محشر میں شفٹ ہونا، محشر میں جمع ہونا، اور محشر میں جمع ہونے کے دوران ہی یہ والا فیز بھی اسی میں شامل ہے کہ ہم لوگوں کو اس فیز میں اشارہ کیا تھا کہ 50 چیک پوائنٹ ہیں، چیک پوسٹ ہیں، ان کو کلیئر کرنا ضروری ہوگا۔
یہ بھی اسی فیز میں ڈسکس ہونے کا انشاءاللہ کریں گے۔ یہ 50 جو چیک پوائنٹ ہیں ان کو کراس کرنا ضروری ہے، اور اگر خدا نخواستہ تیاری نہیں ہوگی، اگر کسی ایک چیک پوائنٹ پر پھنس گئے، رک گئے، تو اور کلیئرنس بھی نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے 1000 سال تک ایک چیک پوائنٹ پر رکے رہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت سینسیٹیو ہے یہ مرحلہ۔ بس عالم برزخ سے یہ مرحلہ زیادہ سخت ہے، اگلا مرحلہ ہے اور آخری مرحلہ ہے۔ اور بس یہ جو چیک پوائنٹس ہیں 50، ان کو کلیئر کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اب تھرڈ فیز یہ ہوگا کہ جو اس کو پاس کر جائیں گے، اس 50 پوائنٹ کو، چیک پوائنٹ کو، اگر ان کو توفیق ہوئی کہ وہ سارے جو بتایا تھا، سوال جب بتائے تھے کہ قبر میں جب پہلی رات ہوگی عالم قبر میں، وہ جو سوال ہوں گے شارٹ میں ہوں گے۔ اب اس کی ڈیٹیل کہاں پوچھی جائے گی؟ یہ اسی جگہ پر ہی ہم بتائیں گے، یہ جو چیک پوائنٹ ہیں یہیں پر ہی انسان ڈیٹیل سے سوالوں کے جواب دے گا، ان 50 چیک پوائنٹس پر۔ اگر کلیئر ہو گیا تو وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے انسان جنت میں شفٹ ہو جائے گا۔ یہ تھرڈ فیز شروع ہو گیا۔ بس اگر وہ کلیئر سیکنڈ فیز ہو کر لیا اس نے تو یہ جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں فار ایور ہے، ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا، وہ یہی ہے۔ پھر ایگزٹ نہیں ہے کچھ، وہاں سے انسان نکل نہیں سکتا، یعنی نہ یہ کہ نکلنا چاہے گا، نہیں، نکلنا ہی نہیں چاہے گا، اس کو اتنی مزہ اور لذت آ جائے گی، اور وہ انسان بنا ہی خدا کی رضا کے لیے اور اس وادی کے لیے بنا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان 50 چیک پوائنٹس کو کلیئر نہ کر سکا، اگر پاس نہ کر سکا، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یا تو یہ ہے کہ فار ایور جہنم میں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اسی میں ہی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فار ایور نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ان کو پیوریفائی ہونا ہے، ہو سکتا ہے 500 سال، 1000 سال، 2000 سال کے لیے جائیں جہنم میں، اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو یہ جو پیوریفائی ہو چکے ہوں تو پھر جنت میں لے آئے۔ یہ پاسبل ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے۔ ہاں، بیچ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ چیک پوائنٹس جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکا، اور اب خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو اگر جہنم میں ڈالنے لگا ہے تو یہاں پر شفاعت کی بحث بھی ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ پاور ہوگی اور معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس کا لنک ہوگا جتنا، تو یہاں کچھ کنسیشن مل سکتی ہے، معصومین کی شفاعت اس کے شامل حال ہو جائے تو یہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔ بس یہ چیز جہاں پر ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اگر توفیق اللہ نے دی تو اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اب یہ جو 3 فیزز بتائیں آپ کو عالم قیامت سے مراد 3 فیز ہیں، شارٹ میں جو بتایا وہ یہی، ایک نفخ صور، حضرت اسرائیل پھونکیں گے، اور سب، یہ فرسٹ فیز ہے، ابھی ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ سیکنڈ فیز کے قبروں سے ہم لوگ کو زندہ ہو کے محشر میں جمع ہو گئے، اور یہ 50 چیک پوائنٹ کلیئر کرنا، یہ سیکنڈ فیز میں۔ تھرڈ فیز میں اگر یہ سب سیکنڈ فیز کے جو 50 چیک پوائنٹس ہیں اس کو کلیئر کر لیں گے تو تھرڈ فیز میں یا جنت میں یا جہنم میں۔ یہ 3 فیز ہیں عالم قیامت کے۔ ان 3 فیزز کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو چیز بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے قیامت والا، یہ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت زیادہ سخت ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ اس کی تھوڑی سی سختی بتانے لگا ہوں، کیونکہ اب یہ آخری مراحل ہیں، یعنی عالم برزخ کلیئر ہو کے اب عالم قیامت میں داخل ہو گیا۔ ان مراحل کو حتیٰ قرآن میں بھی بہت اس کو بتایا گیا، نہ فقط ہم انسانوں کے لیے بلکہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کے لیے قیامت والی جو بحث ہے سخت ہے۔ اس کو جو دعائے کمیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وَهَذَا ما لا تقوم له السماوات والارض، یعنی اس چیز کو، قیامت والی چیز کو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ تو یہ جو مرحلہ ہے وہ بہت زیادہ سخت مرحلہ ہے عالم قیامت والا، اور آیات بھی بھری پڑی ہیں اس سے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچے بھی ہوں گے وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس کیا مطلب؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم گزر جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، پریشانی کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے مرحلہ اتنا سخت ہوگا۔
جس طرح روایات میں بھی یہ داستان سناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ٹھیک؟ انہوں نے ایک دفعہ حضرت نوح کے بیٹے سام حضرت نوح کے بیٹے، حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافت، یہ 3 بیٹے تھے۔ سام کو قبر سے زندہ کیا، اٹھایا، کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو سام کے سب بال سفید ہوئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا کہ تم تو جوانی میں نہیں فوت ہوئے تھے، تم تو بوڑھے نہیں تھے، تو یہ بال جو تمہارے ہیں یہ تو سب سفید ہوئے ہو۔ تو سام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں واقعاً جوانی میں ہی فوت ہوا تھا، لیکن اب جب اٹھایا گیا ہوں تو قیامت کے ڈر سے سب چیز سفید ہو گئی ہے میری۔ تو یہ جو آیت بھی ہے قرآن کی، یوم یجعل الولدان شیبا، کہ اس ٹائم جوان بھی، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، کس کی وجہ سے؟ خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ اب تصور کیجئے، یا ہمارے زمانے میں مثلا آیت اللہ العظمیٰ بہجت، کہ جن کے بارے میں آپ لوگ بہت سی سٹوریز آپ کو پتہ ہے، داستان ہے ان کی بھی، پورا ٹاپک ہے کہ جو 70 سال تک جو شخص نماز اول وقت بھی پڑھاتے رہے اور زیارت عاشورہ بھی 100 سلام کے ساتھ پڑھنے والے شخص، ہر روز نماز جعفر طیار پڑھنے والے شخص، اس طرح زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے والے شخص، یعنی ان کے پورے اعمال کی لسٹ ہے جو ہم لوگوں کو پتہ چلی ہے، جو نہیں پتہ وہ تو اور بھی زیادہ ہے۔ حرم میں حاضری دینا ہر روز کی روٹین ہے۔ اب اس ساری روحانیت کے باوجود جب وہ شب جمعہ یہ نماز پڑھاتے تھے اور سورہ جمعہ پڑھتے تھے، جب یہ قیامت کی آیات آتی تھی، تو آپ ابھی بھی یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا ان کی نماز، شب جمعہ کی یہ والی نماز، اور سورہ جمعہ پڑھتے تھے۔ جب یہ اس آیت پر پہنچتے تھے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو اس ٹائم ان کی کیفیت دیکھیے کیا ہوتی تھی۔ یا سورہ اعلیٰ میں جب اس آیت پر پہنچتے تھے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، تو اب دیکھیے کہ ان کی آواز بھی چینج ہوتی تھی، یعنی یہ جو آیات پڑھنے سے ہی ان کی آواز چینج ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے یہ جو قیامت کا منظر ہے، یہ سارا قبروں سے معشور ہونا، ان لوگوں کے لیے یہ سب چیز پکچر واضح تھی، اسی لیے وہ آیات پر پہنچتے تھے، ان کے لیے تحمل نہیں ہوتا تھا، ان کی ٹون بھی تبدیل ہو جاتی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری عمر عبادت میں گزاری ہے، وہ پریشان ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا بنے گا؟ خدا کے لطف اور کرم کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہے ہم سب کا۔ بس یہ جو بات آپ لوگوں کو بتائی ہے، ایک تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کو کوشش کریں کہ لمحے لمحے خدا تبارک و تعالیٰ کی رضایت کسب کریں، جگہ جگہ پر کوشش کریں کہ اللہ کی رضا اور قیامت یاد رہے۔ جب یہ یاد رہے گی پھر عمل چینج ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ نبیوں کی اور آیت اللہ بہجت کی مثالیں دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے تو کوئی عام ایسی ایگزامپل دیں، مثال دیں کہ جو ہم لوگ جیسا ہو۔ وہ بھی ہیں، یقین کریے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بعض جوانی کا حصہ، بہت بڑا حصہ ٹھیک نہیں گزرا ہے۔ جیسے تہران میں ایک شخص کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی شہر کی کہ جہاں پر اس نے گناہ نہ کیا ہو، شراب نہ پی ہو، جوا نہ کھیلا ہو، زنا نہ کیا ہو، کوئی ایسا محلہ نہیں ہے کہ جہاں خرابی نہ کی ہو۔ صحیح، اب جتنی برائیاں سوچ سکتی ہیں اس شخص میں جو یہ نقل کر رہا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میرے میں تمام برائیاں تھیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، اور جس جگہ پر سوچ سکتے ہیں اس شہر کی، وہ میرے میں تھی۔ کوئی شہر کا، اس سٹی کا ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ جہاں میں نے اللہ کی معصیت نہ کی ہو۔ اب جب ہدایت ملتی ہے اور انسان پھر کوشش کرتا ہے، تب ہدایت ملتی ہے انسان کو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے دوست نقل کرتے ہیں اس شخص کے، پھر ہر محلے کی مسجد میں جا کے، پوری مسجد میں کبھی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر پڑھ رہا ہے۔ پھر دوستوں نے پوچھا کہ تم ایک جگہ پر ٹک کر نماز نہیں پڑھتے ہو، 10 پوزیشنیں چینج کرتے ہو؟ تو اس نے تب بتایا کہ یہ وہی شہر ہے کہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں گناہ نہ کیا ہو۔ اب میں اسی شہر میں چاہتا ہوں کہ اتنی جگہوں پر خدا کی عبادت کروں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ میرے جو گناہ ہیں وہ بخش دے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جس کو احساس ہو جائے، جس کو قیامت کی یہ تصویر نظر آ جائے، تو وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، جب تبدیل ہونے پر آئے تو پھر واقعاً تبدیل ہوتا ہے۔
جب ارادہ کر لے تو یہ ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قصے فقط نبیوں کے لیے یا علماء کے لیے نہیں، عام لوگ بھی ڈیسائیڈ کر لیں تو خدا توفیق دیتا ہے. ایک یہ چیز. اب جو پہلا مرحلہ ہے نفخ صور کا، کہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بارے یعنی قیامت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا تصور کیجئے، سارے اپنے ذہنوں میں یہ پکچر لائیے. آیت بھی ہے قرآن کی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ہے، جا کے بھی دیکھیے گا اس کو، کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے سے کیا مطلب ہے کہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی روٹین پر چل رہے ہوں گے، جو روٹین ہے دنیا کی ویسی ہوگی. ایک دم سے اچانک سے کیا ہوگا، ایک آواز آئے گی، ایک اتنی آواز آئے گی، عام سی آواز نہیں، بڑی چیخ سمجھیے، ایسی چیخ کہ جو بہت ہولناک ہوگی، ترسناک ہوگی، وحشت ناک ہوگی. اس چیخ سے ہی، اس آواز سے ہی سب موجودات عالم مر جائیں گے. ٹائم نہیں ملے گا پھر کچھ وہ وصیت کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. روایت میں ہے، روایت آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے. جنہوں نے ایک لقمہ کھا لیا ہوگا، دوسرا لقمہ ہاتھ میں ہوگا، بس ہاتھ میں رہ جائے گا، ختم. روایت یہ ہے کہ جو پرچیز اور سیل کر رہے ہوں گے، رسول اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کپڑے والے ہوتے ہیں، کپڑا سیل کر رہے ہوتے ہیں، کلاتھ، وہ جو تھان ہوتا ہے لپیٹنے والا، وہ اپنے کسٹمر کو، کلائنٹ کو بیچ رہے ہوں گے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں. یا جو بکریاں چرانے والے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ ان بکریوں کو اور بھیڑوں کو پانی پلا سکیں. بس ختم، سب چیز جو تھی وہ ختم. اسی چیخ کے بعد تمام عالم، موجودات میں جن بھی، ملائکہ بھی، سب ختم، انسان بھی سب ختم. یہ یہاں سے سٹارٹ ہے قیامت کا. بس یہ جو زندہ لوگ ہوں گے فوری طور پر برزخ میں منتقل ہو جائیں گے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس چیخ کے بعد جب زندہ لوگ برزخ میں منتقل ہو جائیں گے، اب ثم نفخ فیہ اخری، اب دوسری ایک چیخ آئے گی یا دوسرا نفخ صور ہوگا کہ جو سب مرے ہوئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. پہلے کو کہتے ہیں نفخ مرگ، موت کی یہ پھونک تھی جو حضرت اسرافیل نے پھونکی، اس میں سب مر گئے ہیں، سب ختم، موجودات عالم سب ختم. دوسرے میں نفخ حیات ہے، سب زندہ ہو جائیں گے خداوند تبارک و تعالیٰ کے اذن سے. اس کو کہتے ہیں نفخ حیات. اب یہ پھونکنے والے کون ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے مقرب ملائکہ جو ہیں وہ 4 ہیں. ویسے تو ملائکہ بہت زیادہ ہیں. سورہ نازعات میں جو ہے والمدبرات امرا، کہ ملائکہ کا کام کیا ہے؟ جو خود امور ہیں اس کو تدبیر کرنا ہے خدا کے حکم سے، اذن سے، اس کو پلان کرتے ہیں. پلان خدا تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے، اس پلان کو اجرا کرنے میں ملائکہ معاونت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. تدبیر امور کا کام ملائکہ کا ہے. لیکن 4 ان میں سے ملک مقرب ہیں. یہ 4 فرشتے آپ سب بچوں کو بھی بتائے، سب کا کام ہے. مثلا حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں کہ جن کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ رزق کی ڈیوٹی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں کہ جن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قبض روح قبض کرنا، کہ جس پر ہم لوگ کو بول چکے ہیں پہلے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ علم، وحی، نبیوں پر وحی کرنا، رسول اللہ پر وحی کرنا اور ہدایت دینا. اگر امداد غیبی دینی ہو وہ بھی انہی کے توسط سے لوگوں تک پہنچتی ہے، اپنے خاص اولیاء تک پہنچتی ہے. یہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. اور آخری حضرت اسرافیل علیہ السلام کے، جن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہی نفخ مرگ اور نفخ حیات. پہلے سور پھونکنا کہ جس کی وجہ سے سب مر جائیں، اور اس کے بعد سور پھونکنا کہ جس کے بعد سب زندہ ہو جائیں. اور روایت میں ہے کہ یہ ان ملائکہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سجدہ کیا تھا. کون؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. تو گویا کہ ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے.
جیسے حضرت اسرائیل کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ کل یا بعد میں تھوڑی سی چیز اگرچہ ڈیٹیل کے ساتھ نہ کر سکے، کیونکہ وہ اگلی چیزیں جو بتانے والی ہیں وہ پھر نہیں بتا سکیں گے، تو وہ کچھ اشاروں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عالم قیامت کو سمجھنے اور اس کے مراحل سے آشنائی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ جو بھی منازل، مواقف اور چیک پوائنٹس ہیں معاشر میں، ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ بطریق احسن پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔